اب ساتھ دوسری دعا سنیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں بنا لے اپنا تابع فرمان۔ یہ ویسے اردو زبان کے اندر نا لفظ بولا جاتا ہے فرما بردار، یہ اردو لنگوسٹک کے اندر یہ لفظ غلط ہے۔ فرمان بردار کا مطلب ہوتا ہے فرمان اٹھا کر چلنے والا، ٹھیک ہے؟ جس طرح ریڑا بردار، جس نے ریڑی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، تو فرمان بردار کو یا فرما بردار جو ہم لفظ بولتے ہیں، یہ بھی غلط العام لفظ ہے۔ اس کا مطلب فرمان اٹھا کے چلنے والا لفظ ہے اصل میں تابع فرمان، فرمان کی اتباع کرنے والا، خالی چکے نہ ٹرتا رہے جو ویسے چکے ٹر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ترجمہ اکثر لوگ ویسے ادھر بھی جو میرے پاس قرآن پاک پڑھا ہوا ہے پیر کرم شاہ صاحب کا، انہوں نے بھی وہ لفظ غلط ہی استعمال کیا ہے، فرما بردار ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ ہے تابع فرمان، اے رب ہمارے بنا لے ہمیں اپنا تابع فرمان، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد کو بھی، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد کے اندر ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیرے ساتھ تابع فرمان ہو، مسلم ہو۔ دیکھیں مسلم کا لفظ کانٹینیوسلی 2 دفعہ ہے، اور یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی ہے جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آئی ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ کے تابع فرمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے ٹو سبمٹ یور ول، اپنی مرضی کسی اور کے سپرد کرنا، مراد یہ کہ میں تو اپنے آپ سے دستبردار ہوتا ہوں، جو تیری مرضی، اسے کہتے ہیں مسلم۔ بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو مشرک نہیں تھے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، هو سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم، سر تسلیم خم کرنے والا۔ اور یہ واحد مقام ہے سورہ حج کا جہاں پہ مسلم ایز اے ورڈ استعمال ہوا ہے، ایز اے اسم۔ باقی جگہ مسلم اپنے آپ سمجھ لیں لغت کے معنوں میں تابع فرمان کے طور پہ آیا ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مسلم کہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تابع فرمان ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلم مرنا، یعنی اللہ کے تابع فرمان مرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تمہیں موت آئے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم کا مراد یہ نہیں ہے، بیسیکلی وہ یہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ ان چیزوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بریلوی بھی مسلم ہے لیکن یہ والا مسلم نہیں، وہ کہتے ہیں مسلم ہے تابع فرمان، تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان کی مانتے ہیں۔ دیوبندی بھی یہی کہیں گے، اہل حدیث بھی۔ تو یہ جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 ہے نا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے، اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا، یعنی ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم نے ہمارا نام بھی، ہوا سماکم، تمہارا اسم۔ وہ جب ہم بھی کوئی اس طرح کی اور آیت پیش کریں نا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر قیامت والے دن یہ خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد مسلمان ہونا نہیں ہے، آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ تابع فرمان ہوتے ہم، اللہ کی مان لیتے۔ تو اس حوالے سے قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے جو ان کا منہ بند کر سکتی ہے، ہوا سماکم المسلمین، سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ مسلم ہماری صفت بھی ہے اور نام بھی ہے۔ کیا بات ہے جی مسلمان کی، مسلمان تو ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں اردو میں یا فارسی میں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے۔
چونکہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے، اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ حج کا طریقہ، جو لوگ آئیں گے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے التواب، اور مخلوق بھی تواب ہے۔ مخلوق اس اعتبار سے تواب ہے کہ مخلوق جب اللہ کی طرف رجوع لاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے۔ یعنی انسان کوئی نافرمان ہے، باغی ہے، اسے شرمندگی ہوئی کہ میں اب اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلوں گا، پرانے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، تو اس سے کہتے ہیں، توبہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے رجوع لانے والا، تو اس کے اگینسٹ اللہ بھی رجوع لاتا ہے، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندے کی توبہ پہ اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس کو مثال سے آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا سامان اس کے اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سستائے کسی جگہ پر، اور اس کی آنکھ کھلے تو وہ سارا اونٹ ساز و سامان سمیت وہاں سے غائب ہو، اور اب کئی مہینے کی مسافت کے اوپر ریگستان ہی ہے، وہ سواری تھی جو چل سکتی ہے، یہ اونٹ ہی ہے جو ریگستان میں ایک مہینے تک بغیر پانی پیے چل سکتا ہے، وہ پانی سٹور کر لیتا ہے، تو اب وہ ایک جگہ لیٹ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ چلوں گا بھی تو ریگستان پار تو نہیں کر سکتا۔ اسی دوران اس کی آنکھ لگے اور جب دوبارہ کھلے تو اس کا اونٹ سامنے اس کے ہو، تو اس کو جتنی خوشی ہوگی نا، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی گنہگار بندہ اس کی طرف رجوع لے آتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے جو صحیح بخاری کے اندر آیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا، مسلم شریف میں ایک طریق ہے، اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ بندہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں اللہ کو یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یعنی یہ لڑکھڑانے کی مثال، آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ اس نے جان بوجھ کے کہا ہے وقتی طور پہ، اور نہ یہ ہے کہ وہ بار بار کہتا ہے، کیونکہ صوفیاء اسی سے اپنے کفریہ کلمات کی پلی لیتے ہیں، تو میں نے پھر ان کی پوری کلاس لی ہے کہ یار یہ تو وہ کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے توبہ لانے کے اوپر خوشی ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے، تو ہمارے اوپر توجہ فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کیا بات ہے جی! تو التواب بھی ہے رجوع، یعنی بندہ جب رجوع لاتا ہے تو بھی رجوع لاتا ہے، اور الرحیم بھی ہے۔ الرحیم اللہ کی صفت ہے کانٹینیوشن والی، اور رحمان کہتے ہیں کسی کا رحمت اتنی بڑی ہو کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو، اور رحیم وہ سمندر میں تو کبھی کبھاری طغیانی آتی ہے، رحیم وہ کہ ہر وقت ہی ٹھاٹھے مارتی ہو۔ تو آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمارا قرآن پاک شروع ہوتا ہے، مصحف، اگرچہ وہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے لیکن مصحف سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے۔ اللہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور کانٹینیوشن کے ساتھ ہے۔ سمندر میں تو کبھی کبھی اس طرح جوش آتا ہے، اللہ کی رحمت ہر وقت جوش میں رہتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی، اور قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم ہی کرے گا، یعنی رحم والی صفت اللہ کی ڈومیننٹ ہے۔ اگرچہ اللہ عدل فرمانے والا ہے، عدل کا تقاضا تو یہ تھا ہمارے نزدیک کہ رحم اور غضب برابر ہوتا، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے۔